السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ عمل کے بغیر محض خوشحانی سے پڑھ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ نمبر 2، سفارشی کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کو قوت گوئی عطا فرمائے گا اور وہ اپنے قاری اور عامل کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرے گا، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن قرآن کو، یعنی جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف جھگڑا کریں گی۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر اس میں بارگاہ الہی میں قرآن کریم اور خاص طور پر مذکورہ صورتیں اپنے پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور رب تعالیٰ سے اصرار و تکرار کر کے ان کی مغفرت کروائے گی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رواہ البخاری۔ اس کی وہ حدیث ہے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں قرآن کریم کی تعلیم و تعلم یعنی خود سیکھنے اور دوسروں کو اللہ کی رضا کے لیے سکھلانے کی فضیلت ہے۔ نمبر 2، عصر حاضر میں قرآن مجید اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے اکثر بیشتر خاندان کے بچے ہوتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ان طلبہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے سب سے افضل لوگ ہیں۔ نمبر 3، دینی تعلیم سے وابستہ علماء اور طلباء کو بھی اپنی قدر و منزلت پہچاننی چاہیے، خودداری اور وقار کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے صحت کے ساتھ اور قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، اس لیے دگنا اجر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس کی جو حدیث ہم اکثر وہ پڑھتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتمتع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران۔ متفق علیہ۔
فائدہ نمبر 1، ماہر سے مراد قرآن کریم کا حافظ اور تجوید و حسن خوبصورت سے پڑھنے والا، جیسا کہ امام بخاری رحم اللہ کے بیان کردہ روایت کے الفاظ اور ان کی تبویب سے واضح ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جو حافظ نہیں ہے اور تجوید و حسن سے بھی بہرہور نہیں ہے، اس لیے قرآن فصاحت اور روانی سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے باوجود ذوق و شوق سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں جو مشقت ہوتی ہے اسے برداشت کرتا ہے، اسی مشقت کی وجہ سے اسے دگنا اجر ملے گا۔ نمبر 3، سفرہ سے مراد وحی پہنچانے والے فرشتے ہیں، یہ سافر کی جمع ہے۔ امام بخاری رحم اللہ نے اس کے معنی کیے ہیں کہ صلح کروانے والا، فرشتوں کو بھی جو اللہ کی وحی اور اس کی طرف سے تادیب لے کر اترتے ہیں، ان سفیروں کی مثل قرار دیا گیا ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے ترنجبین یعنی نارنگی سیب کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور ذائقہ بھی، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی سی ہے کہ اس کی خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبو پودے جیسے نازبو یا یاسمین وغیرہ کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ تلخ ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن یعنی تمے کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا حافظ اور اس پر عمل کرنے والا مومن تو خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کی طرح عند اللہ بھی مقبول ہے، اور لوگوں میں بھی اس کی عزت، اور جو مومن حافظ قرآن نہیں ہے تاہم قرآن کے عامل ہے، اللہ کے ہاں اور لوگوں کی نظروں میں یہ بھی اچھا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے منافق کا ظاہر اچھا ہے لیکن باطن گندا اور تاریک ہے۔ اور آخر میں اس منافق کا ذکر ہے جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس کا ظاہر و باطن ناپاک ہے، اور اس میں حاملین قرآن کے لیے یہ واعظ ہے کہ ان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے اور ان کا کردار خوش ذائقہ پھل کی طرح ہونا چاہیے جو کہ اپنے کانٹے والے کو بھی برابر مزہ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوگا جو قرآن کے احکام کو بجا لائیں گے اور اس کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں گے، اور اس کے برعکس کردار کی حامل لوگوں کے لیے بالآخر ذلت اور رسوائی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اللہ نے ابتدائی چند صدیوں میں ہر جگہ سرخرو کیا اور انہیں سرفرازیاں عطا کی کیونکہ وہ قرآن کے حامل اور عامل تھے۔ اس پر عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہور ہوئے، لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکام قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا تب ہی سے ان پر ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ ہداہم اللہ تعالی، کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ ان کی عظمت رفت بحال ہو۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، اسے حفظ کرنے کی توفیق دی چنانچہ وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث اس سے قبل 2 جگہ گزر چکی، ایک باب الکرم والوجود میں اور دوسری جگہ باب الفضائل غنی شاکر میں۔ یہاں اسے قرآن کریم کی فضیلت کے اثبات میں لائے ہیں جیسا کہ اس سے واضح ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورۃ کاف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا،
اس شخص کو ایک بادل نے ڈانپ لیا اور وہ بادل اس کے قریب ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا بادل کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگتا۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے تجھ پر نازل ہوئی، اللہ کی خاص رحمت تیرے اطمینان قلب کے لیے نازل ہوئی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں ایک تو سورۃ کہف کی فضیلت ہے اور دوسرے نیک بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت و سکینت کے نزول کا بیان ہے جس سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن پر اس طرح بادل کی ظاہری صورت میں سکینت کا نزول ایک خرق عادت واقعہ کرامت ہے جس میں کسی نیک بندے کے اپنے اختیار کا دخل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اس لیے یہ اصول مسلمان کے معجزے یا کرامت سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، نہ اس قسم کا کوئی استدلال کرنا ہی جائز ہے جیسے اہل بدعت کرتے ہیں اور سادہ لو عوام کے عقیدوں کو خراب کرتا ہے۔ بے شک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھا، ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے اور لام ایک ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ تینوں حرفوں سے مرکب ہے اور 10 ضرب 3 یعنی 30 نیکیاں پڑھنے والے کو ملیں گی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر قرآن کا مفہوم نہیں سمجھتا لیکن تلاوت کرتا ہے تو ایسا شخص بھی ثواب سے محروم نہیں رہے گا، اور جو شخص تلاوت بھی نہیں کر سکتا اور اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو ویران گھر کی طرح ہے۔ اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے کہ تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، چنانچہ تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیرا آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں قرآن کریم کی حافظ اور کثرت سے تلاوت اور اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ نمبر 2، چڑھنے سے مراد جنت کے درجوں پر چڑھنا ہے، یعنی جتنا قرآن یاد ہوگا اسی حساب سے وہ ترتیل سے پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات پر فائز ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 3، اس میں قرآن کی تلاوت اور اس کے حفظ کرنے کی ترغیب ہے تاکہ وہ جنت میں حفظ قرآن کی بدولت زیادہ سے زیادہ بلند درجات حاصل کرے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی دیکھ بھال کرنے کا حکم اور اس کو بلا دینے سے ڈرانے کا بیان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کی حفاظت دیکھ بھال کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہے اور اسے کھول کر بھاگ نکلنے والا ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، قرآن کریم کی حفاظت اور دیکھ بھال کا مطلب ہے کہ پابندی سے اس کی تلاوت کی جائے، ورنہ غفلت کی صورت میں انسان اسے اتنی تیزی سے بولتا ہے کہ اتنی تیزی سے اونٹ بھی رسی تڑا کر نہیں بھاگتا، یہ تیزی سے بھول جانے میں تشبیہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر وہ اس اونٹ کا خیال رکھتا ہے تو وہ اپنے کھونٹے سے بندہ رکھتا ہے۔
اور اگر اسے کھول دے تو چلا جائے گا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی وہی مذکورہ بات بیان کی گئی ہے کہ صاحب قرآن سے مراد قرآن کا حافظ، مکمل حافظ ہو یا کچھ اجزاء کا حافظ، جتنا بھی یاد ہو اسے پڑھتا رہے گا تو یاد رہے گا۔ جیسے اونٹ پر کڑی نظر رکھی جائے تو وہ بندہ رہتا ہے، اور اگر اسے کھول دیا جائے تو ایسے بھاگے گا کہ اسے تلاش کرنا اور پکڑنا مشکل ہو جائے گا، بے شک۔ اور نمبر 2، اس میں ان والدین کے لیے بھی سبق ہے جو بچوں کو حفظ کروا کر اسکول داخل کروا دیتے ہیں اور پھر وہ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح منزل یاد کیے بغیر جلدی حفظ کرنے والے حضرات کے لیے تنبیہ ہے۔ قرآن کو خوش آواز کے ساتھ پڑھنے کا استحباب، اور خوش آواز شخص سے قرآن پڑھنے کا مطالبہ کرنے اور اس سے توجہ سے سننے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح وہ اس خوش آواز پیغمبر کے لیے کان لگاتا ہے جو قرآن کو غنا کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھتا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی عظیم اللہ کان لگانا کے معنی سنتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ ایسے پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کان لگا کر توجہ سے سنتا ہے، یہ جہاں ایک طرف اس کی رضا اور قبولیت کی دلیل ہے، وہاں دوسری طرف اس کی ایک صفت کان اور اس سے سننے کا بیان ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تاہم ہم اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ اسے کسی کی ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، بے شک۔ نمبر 2، غنا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب ہے کہ گانے کی طرح تکلف اور تصنع سے پڑھنا نہیں، جیسے کہ آج کل کے بہت سے قاری بالخصوص مصر کے بعض قراء پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب تجوید و حسن و صورت کے ساتھ ایسے سوز سے پڑھنا جس سے رکعت طاری ہو۔ نمبر 3، اس میں خوش آوازی اور سوز سے قرآن پڑھنے کی ترغیب ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ حرفوں کی ادائیگی اس طرح ہو کہ اس میں کمی یا پیشی نہ ہو، بے شک۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں حضرت داؤد کے سروں سے ایک سر خوش آواز دی گئی، واہ البخاری و مسلم۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم مجھے دیکھ لیتے جبکہ گزشتہ رات میں تمہاری قرات سن رہا تھا تو یقیناً تم خوش ہو جاتے۔ فائدہ نمبر 1، مزمار گانے بجانے کے آلے بانسری وغیرہ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد سر اور خوش آوازی ہے۔ آل داؤد میں آل کا لفظ زائد ہے، مراد خود حضرت داؤد علیہ السلام ہے، کیونکہ حسن اور صوت حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی عطا کیا گیا تھا، نہ کہ آپ کی آل کو۔ ان میں سے کسی کو بہرحال حسن صوت بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ صوت آواز کو کہتے ہیں، عربی میں صوت کہتے ہیں، جس کو چاہیے اور اس سے نواز دے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ نعمت ملی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کا کلام سنا کر اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ خوش آوازی کو دنیا کمانے کے لیے بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ نہیں بناتے، جس کا انجام نہایت برا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورۃ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، چنانچہ آپ سے زیادہ اچھی آواز والا کوئی نہیں سنا میں نے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیگر تمام خوبیاں عطا کی گئی تھی، حسن صوت سے بھی آپ کو نوازا گیا تھا، اور دعوت تبلیغ میں اس کی آپ کو ضرورت بھی تھی۔ حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے ابو داؤد نے جید سند سے روایت کیا ہے۔ جید کہتے ہیں اچھی، خوبصورت، یعنی صحیح۔ یا غنا کے ساتھ پڑھنے کے معنی ہے کہ وہ خوش آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا۔
فائدہ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طریقے اور سنت پر نہیں ہے، اور اس میں بھی خوش آوازی اور سوز و رقت سے قرآن پڑھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ اس سے قرآن کے حسن اور تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر وہ اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی یہاں تک کہ میں اس آیت تک پہنچ گیا۔ ایک کون سی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ چنانچہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور ان سب پر اے پیغمبر تجھے گواہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم بس کرو۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، یہ روایت اس لیے اس باب سے پہلے فضل البقاء میں خشیت اللہ سے گزر چکی ہے۔ اس مقصد سے یہاں بیان کیا ہے کہ اس میں اہل علم و فضل کی توقیر و تعظیم کا پہلو ہے۔ نیز دوسروں سے قرآن کی تلاوت سننے اور اس پر تدبر کرنے کی بھی ضرورت ہے، جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا۔ مخصوص صورتیں اور آیتیں پڑھنے کی ترغیب۔ حضرت ابو سعید رافع بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت نہ سکھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی عظیم ترین صورت سکھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سبا مثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم سے ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، قرآن کریم میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سورہ حجر۔ اے پیغمبر، ہم نے تجھ کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ مذکورہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا مثانی سے سورۃ فاتحہ مراد لی ہے، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمان رسول ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب۔ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ نمبر 2، اسے قرآن کی عظیم ترین سورت اس لیے بھی فرمایا گیا کہ یہ تمام مقاصد قرآن کی جامعہ اور مجلن ان تمام مضامین پر مشتمل ہے جو قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں عقیدہ، توحید اور صرف ایک رب کی عبادت اور اسی سے استعانت کرنے کا، نیز روز جزا، وعدہ وعید اور گزشتہ امتوں کی سعادت مندوں اور گمراہوں دونوں کے قصوں سے عبرت پکڑنے کا بیان ہے۔ اسی لیے اسے ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی جڑ، اصل اور بنیاد۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ یہ بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گراں معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آخر تک تہائی قرآن ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لینا اجر و ثواب میں ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور اس کے کسی ہمسر کے ہونے کی نفی ہے۔
اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی توحید کا بیان کتنا پسند ہے اور اسی حساب سے اس کو شرک سے کتنی نفرت ہے، اسی لیے اس نے اس شرک کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قل هو اللہ احد بار بار دہراتے ہوئے سنا۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس شخص کا ذکر کیا اور وہ اس عمل کو کم تر معمول سمجھتا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ یا تقلّہ کا مطلب ہے کہ تعجب کرنے والا شخص۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کا تذکرہ کیا کہ جو بار بار پڑھتا تھا اور سورۃ اخلاص کے پڑھنے کا اجر و ثواب کے لحاظ سے معمولی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے اس کی فضیلت بیان فرما کر اس کی غلط فہمی کو دور فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ رواہ المسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس صورت قل هو اللہ احد کو پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اسے صحیح بخاری میں بھی معلق ذکر ہے۔ فائدہ نمبر 1، امام بخاری رحم اللہ کی تلقن بیان کرنے کا بیان ہے مطلب ہے کہ سند کا پہلا حصہ وہ حذف کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، سورۃ اخلاص کے بیان کردہ فضیلت کی توجیہ بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ علوم قرآن کی 3 قسمیں ہیں، ایک توحید، دوسری تشریح اور تیسری قسم اخلاق۔ اس میں سے پہلی قسم توحید کا جامع اور مکمل بیان ہے اس صورت میں، نزہۃ المتقین۔ اس کی اور بھی کئی توجیہات بیان کی گئی ہیں۔ امام ابن عبد البر کے نزدیک اس قسم کی توجیہات سے سکوت بہتر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہیں جس کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں کلمہ تعجب ہے۔ علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا یا تجھے معلوم نہیں کہ کلمہ تعجب ہے، اس کی مثل نہیں دیکھی گئی کا مطلب ہے کہ کوئی صورت اس کے علاوہ ایسی ہو کہ سب کے سب تعویذ ہو، سب کی سب تعویذ ہو، یعنی پناہ طلب کرنے پر مشتمل ہو۔ یہ چیز صرف ان 2 صورتوں ہی میں پائی جاتی ہے، اس لیے انہیں معوذاتین کہا جاتا ہے، پناہ دینے والی، کیونکہ اس کے ذریعے سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذاتین کے نزول سے پہلے اپنے الفاظ میں جنوں اور لوگوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذاتین نازل ہو گئی۔ جب یہ نازل ہو گئی تو آپ نے ان کے ذریعے سے پناہ مانگنے کو اختیار فرما لیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، انسانوں کی طرح جنات بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ انسانوں کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کی مشیت سے پہنچا سکتے ہیں۔ بنا بری شرارتی یا جن بعض دفعہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نظر کا لگنا بھی برحق ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو بغض و حسد کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی بد اثرات دوسرے شخص تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نقصان یا کسی حادثے اور تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ نظر محبت سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور نظر بد دونوں سے اپنے الفاظ میں پناہ مانگا کرتے تھے، مثلا اعوذ بک من الجان وعین الانسان، میں تیرے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جنوں اور انسانوں کی نظر سے وغیرہ۔ جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو پھر آپ نے اپنے الفاظ کی بجائے ان صورتوں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا شروع کر دی، کیونکہ یہ صورتیں
اسی مقصد کے لیے نازل کی گئی تھی۔ نمبر 2، ان کو موعظتین بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اللہ کے حکم سے اپنے پڑھنے والوں کو جنات اور نظر بد سے بچاتی ہیں۔ موعظتین کے معنی ہے کہ پناہ دینے والی دو صورتیں، اس لیے ان مقاصد کے لیے ان صورتوں کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی ایک 30 آیتوں والی صورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کی یعنی اللہ کی ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی۔ وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ یہ صورت قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے بارگاہ الہی میں مغفرت کی سفارش کرے گی۔ اسے صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ ماضی کی طرح اس کا وقوع محقق ہے، تاہم بعض روایات میں بصیغہ مضارع ہے۔ یعنی حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی اور اس کو وہ کافی ہو جائیں گی، رواہ البخاری و مسلم۔ بعض نے کہا کہ کافی ہو جائیں گی کا مطلب ہے کہ اس رات کو ناپسندیدہ چیزوں سے اسے کافی ہو جائے گی، اور بعض نے کہا کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی، یعنی 2 آیتیں قیام اللیل کے ثواب کو متضمن ہے۔ فائدہ نمبر 1، کافی ہو جانے کا مطلب ہے کہ سرکش شیاطین کی شرارتوں وغیرہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جیسا کہ امام نووی نے بھی دوسرا قول نقل فرمایا ہے کہ یہ دونوں آیات تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ سے آخر سورت تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، رواہ مسلم۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں جس طرح مردے پڑے ہوتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اسی طرح اگر تم بھی گھروں میں نفل نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی قبرستان اور تم خود مردوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ علاوہ ازیں اس میں گھروں سے شیطان کو بھگانے کا نسخہ بھی بتلا دیا کہ وہ ہے سورۃ بقرہ خصوصی تلاوت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو منظر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تیرے سینے میں محفوظ ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منظر، تجھے علم مبارک ہو، قرآن کریم کی عظیم ترین آیت معلوم ہونے کا علم ہے، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اللہ لا الہ الا ہوا سے مراد پوری آیت الکرسی ہے۔ اس میں اللہ کی صفات جلیلہ اور قدرت عظیمہ کا بیان ہے، اس لیے اس آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 2، علم مبارک ہو کا مطلب ہے کہ تیرے علم میں نفع اور عزت سرفرازی کا باعث ہو۔ اس علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے جو یقیناً دنیا اور آخرت میں سرخ روئی کا باعث ہے۔ نمبر 3، اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اگر سوال کا جواب درست دے تو اسے دعا دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کی، چنانچہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا اور کھانے کے غلے میں لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا
اور وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور گلے میں لب بھرنے لگا تو میں نے کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حاجت اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور گلے سے لب بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تیرا یہ آنا تیسری مرتبہ تو ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس وجہ سے کہ صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب میں نے اللہ کی فضل سے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے یہ یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھلائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا، اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، حسا یحسو کے معنی ہے کہ دونوں ہتھیلیوں سے کسی چیز کو سمیٹنا اور لینا۔ اسے اردو میں لپ بر کر لینا کہتے ہیں۔ اس آیت میں آیت الکرسی کی فضیلت اور رات کو سوتے وقت پڑھنے کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کاف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، مسائل نمبر 1، دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ بعض خارق عادت امور پر قدرت دے گا جنہیں دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ متزلزل ہو جائیں گے، اس لیے یہ فتنہ بہت ہی سخت اور نہایت صبر آزمودہ ہوگا۔ اس لیے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، اور ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار کیا اور اس سے بچنے اور پناہ مانگنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں بھی دجال کے دام تزویر میں پھنسنے سے کے بچاؤ کے لیے نسخہ بتلایا گیا۔ نمبر 3، سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات دونوں کو یاد کرنا اور صبح شام ان کی تلاوت کرنا اس کام کے لیے مفید ہے، تاہم شیخ البانی رحمہ اللہ نے دوسری روایت کو شاذ اور پہلی روایت سے ہی کو محفوظ قرار دیا ہے، یعنی پہلی 10 آیت کی تلاوت فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ کو دونوں کی بشارت ہو، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔
آپ ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے مضمون کی مناسبت سے وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی، یقین رواہ المسلم۔ فائدہ اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر سورت تک کی فضیلت ہے۔ جو انہیں اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ ہدایت و سعادت عطا فرمائے گا جن پر یہ آیت مشتمل ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی قرآن کریم پڑھنے کے لیے جمع ہونے کے احتساب کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں تو وہ ان پر اللہ کی طرف سے سکینت تسکین نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے، رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، یتدارسونہ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، یعنی قرآنی علوم اور معارف پر مذاکرہ مباحثہ کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم ہے کہ قرآن مجید کا باہم دور کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے ہیں۔ یہ دونوں مفہوم ہی صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی کام محمود و محتسن ہیں اور اللہ کی خصوصی رحمت و رضا مندی کا باعث بھی ہیں۔ نمبر 2، اس حدیث سے دور حاضر میں گھروں میں قرآن خوانی کرنے کا جواز ہرگز ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث درس و تدریس مراد ہے نہ کہ قرآن خوانی، کیونکہ اس کا ثبوت سلف سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم الی قولہ تعالی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو مکمل دھو لو، اس قول تک یہاں تک کہ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ فائدہ اس آیت میں وضو کرنے کا حکم اس لیے امام نووی رحم اللہ نے اسے یہاں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ